بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول جو شرکائے محفل، سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ یہ جو 26 پارہ سورۃ الحجرات یہ آیت نمبر 1 میں نے پڑھنے کا جو شرح ملا ہے، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم عمل بھی کرتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بس ظاہر کہ سارا ضائع ہوتے جائے۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ یہاں طریقت کی ابتدا شروع ہوئی ہے؟ یہ جو شریعت تو ہوا تو سارے اللہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہم پہ فرض ہوئے ہیں، 6ٹھی کوئی نماز ہم پہ فرض نہیں ہے۔ مگر طریقت میں کیا ہے؟ طریقت میں نماز تہجد بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، نفل اشراق بھی ہیں، شاشت بھی ہیں، اوابین بھی ہیں۔ یہ اہل طریقت کے لیے ہے۔ وہ یہ بات کس کے لیے حکم کیا گیا؟ سب لوگوں کے لیے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے تو قدموا بین یدی اللہ، اپنی آوازیں چڑھیں ورسول ہی، نبی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ جی جو اللہ تا رسول وہ تو شراکت ہو گئی، یہ میرے پیو نہیں کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، ان کی آواز سے آواز نہ آگے بڑھ جائے، نبی کی آواز سے آواز بھی آگے نہ بڑھ جائے۔ اگر آواز بھی آگے گئی، سمیع کسے کہتے ہیں؟ سننا، علیم کہتے ہیں جاننا۔ سب جانتے ہیں آپ، چونکہ ڈگری تو آپ کے پاس ہے، مگر ہم بھی تھوڑا بہت آپ لوگوں کی روحانیت کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، ترفع کہتے ہیں بلند کرنا، ترفع بلند کرنا، ترفعوا اصواتکم فوق، یہ مدم رکھنا، فوق یہ دبا کر رکھنا، صوت النبی، نبی سے غیب کی خبر۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو غیب کی خبریں دینے والے کو نبی۔ نبی مانے جاننا، اجنبی کا مطلب ہے نہ جاننا۔ نبی کے جب لفظی معنی نہیں ہے جاننے والا، تو کیا ہے جو ان کے وہ تو دیوار کے دوسری طرف کا نہیں پتہ تھا تو وہی بتاتا، تو پھر یہ نبی کا نام نہ آتا۔ نبی کے لفظی معنی جب کہ جاننے والا، ایسے ہی ہے نا؟ اجی اس کو جاننے، اجی نہیں آج نبی ہے۔ آج نبی کہنا نہ جاننا، نبی جاننے والا۔ یہ اپنی جو آوازیں مدم رکھو، یہ نا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ، نہ پکارو نبی کو، پکارنا اپنے جیسے بینکم، جیسے تو آپس میں بات کرتے ہو، ایسے نہ پکارو۔ کہ نبی کی ایک شان ہے کہ تمہارے تمام جتنے بھی ہمارے خاک میں ملا دیے جائیں گے، ان کی آواز سے آواز اونچی ہو جائے تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، اگر یہ اونچی ہو گئی تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ حقارت میں کر دیے جائیں گے۔ تو جس نبی کے بارے میں یہ ہے کہ تمام رسولوں کے نبی، عرش فرش کے نبی، اللہ کے بھی نبی، اللہ کے رسولوں کے بھی نبی، ان کا یہ شان بتایا اللہ نے
تو جو ادب نہیں سیکھا، اب یہ اس آداب کی بات ہے، ادب کی بات ہے، اگر یہ نہیں آ سکا تو سارا علم جو پڑھا، میں فاضل عربی، میں فلاں، میں دورہ حدیث، شیخ القرآن، سارے کے سارے ختم۔ جب آواز سے آواز اونچی، اس کی اعمال سارے کے سارے ضائع اگر ہو گئے، صرف آواز اونچی ہوگی۔ اگر کوئی چونکہ آپ اسلامیات کے ہیں، آپ آئیں تھوڑا سا پڑھیں اس کا ترجمہ، آپ تھوڑا سا پڑھیں، آگے بھی پڑھنا۔ ظاہر ہے یہ ایک بات سمجھ لینا کہ یہاں جو جتنے بھی لوگ آپ تشریف لائے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کل آنے والے وقت میں یہ آپ لوگوں نے یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ میں آپ کی رہنمائی میں نے کرنی ہے، بیان آپ نے کرنا ہے۔ اگر میں ہی بیان کرتا رہوں تو آپ کس کی کیا کرنے آئے ہیں بھائی؟ آپ نے سیکھنا اگر تو پھر سکھانا پڑے گا۔ جو سیکھے گا، جو طالب علم ہوگا ایک دن استاد بنے گا، جو مرید ہوگا ایک دن پیر بنے گا۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل حقارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ یہ مقرر ہو گئے، ان پر مور لگی ہے، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہ پرہیز کرنا، سب سے پہلے پرہیز کرنا کہ نبی کی آواز سے بھی آواز نہ اونچی ہو جائے۔ ادب کا یہ تقاضا ہے، محمد رسول اللہ کا احترام یہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں نے اور بھی تو سارا قرآن کریم سارے کے سارے ایک ایک لفظ قابل عزت ہے، مگر ادب کا جو تقاضا ہے سورۃ الحجرات میں یہ واضح کر دیا ہے۔ کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ اس وقت کئی فرقوں میں لوگ بٹ گئے ہیں، مگر دیکھیں اگر یہ معاملہ ٹھیک رکھیں، ہم اسی فرقے کے ساتھ، ہمارا اگر اسے کوئی بھی نام رکھے گا ہم اسی میں مریں گے، اسی میں جئیں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا عمل اس کا اگر فائدہ قبول نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ میں جب تک کہ غیر الاسلام میں دین فلن یقبل منہ، اگر کوئی اور دین بنا کر اپنا بیان کرنا شروع، فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر قبول نہ ہو تو کرنے کا کیا فائدہ؟ آگے بڑھیں۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بس تھوڑا سا ایسے ہے نا کہ یہاں بھی کون سا ادب سکھایا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی شان کا ادب سکھایا جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ نے لکھ کر بھی لایا ہوا، کسی نے عمل کیا؟ اگر میں فرق کیا کچھ بھی ہوں تو پھر تھوڑا انتظار کر لیں، میں کسی حالت میں ہو سکتا ہوں، اگر وہ ایسے ہوگا تو میں کیا کروں بھائی؟ لیٹرین سے باہر آ جاؤں؟ تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں۔ تو پھر ایسے کریں کہ وہ اچھا جی یہ تو انہوں نے تو سن ہی نہیں رہے، گھنٹی بھی نہیں سن رہی، چلتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ یار کھڑے رہے کہ میرے آقا حضور ایک کافرہ بڑھیا اس کے ساتھ وعدہ کیا، تو وعدہ بھول کے یار کہ نبی کے عاشق تو یہ کیا کرتے ہیں، آپ کھڑے رہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ایہی صحابہ کرام تو ایہی پاگل ہے، اسے تو انہوں نے کہا پاگل تو وہ ہے نا، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو ہر ادا کو اپنا کر رکھیں، ہر محبت کو اپنائیں، دعوے یہ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی محبت کا۔ تو آج بھی یہ میاں صاحب یہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہنا 3 سال میں مدرسے فلاں چ رہا، میں فلاں چ رہا، میں فلاں چ رہا۔ اگر میں نے کوئی دین کے معاملے میں پوچھا، کوئی میں دنیا کی بات تو نہیں پوچھی، کوئی ایک بات بھی میں نے کہا تو نماز صرف ایک پڑھتا ہوں، تو کیا فائدہ مدرسے کا؟ جی وہ چونکہ
دعوت اسلام کا مدرسہ وہ بخشوا دیں کہ سارے کا سارا، جبکہ ان کے لیے جو حضور نے ارشاد فرمایا سب جانتے ہیں، سب اسے جانتے ہیں۔ کسی ایک نام ہمارا ان دین عند اللہ الاسلام، ہمارے دین کا نام صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نام رکھیں گے تو پھر کیا کیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا لا تفرقوا، اس کی خلاف ورزی کی ہے اس نے، قرآن کریم کی اس آیات کی خلاف ورزی کی ہے اس نے۔ اگر جو خلاف ورزی قرآن کریم کی تو کیا مسلمان ہیں پہ ہو؟ اس لیے بار میں کہہ دو، ایک تو فرقہ واریت کی لعنت سے بچے۔ اس وقت پورے پاکستان میں اگر یہ کیا رام مچا رکھا ہے لوگوں نے، مذہب کے نام پہ فتنے مچائے جا رہے ہیں، مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، عاشق رسول ہونے کے نام پہ کیا رام مچا ہوا۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو کافر 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 کا گرد مچا رہا ہے۔ ہم سارے محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اگر ہمارا نبی ایک، اللہ ایک، ہمارا قرآن کریم ایک، تو پھر یار ہم بٹ کیوں گئے؟ یہ تو دیکھیں ہم بٹے کیوں ہیں؟ اگر محمد رسول اللہ کا احترام کریں کیا اس میں تفریق آ سکتی ہے؟ ہاں جی ماسٹر صاحب، آ سکتی ہے؟ تو یہ اگر محمد رسول اللہ کی راستے گلی کے مسافر بن جائے تو پھر میرے خیال سب فتنے ہی ختم ہو جاتے ہیں، سب فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہی گزارش کروں گا، اپنے آپ کو سنبھلیں، مسئلے پوچھنے کے بجائے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اے مسئلہ ایسا کسا ہے، اے مسئلہ ایسا کسا ہے، اچھا کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے تو جو کھڑے ہو کر جو وضو کرتے ہیں جو چھینٹیں پڑتی ہیں کیا کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے؟ منہ جو پاک ہو گیا کپڑا ناپاک کیسے ہو گیا یار دیکھیں کوئی کچھ نہ کچھ ایسے نقطے سے نقطے نکالنا، عمل کرنے کی تو اگر معاملات ہے وہ ایسے ہی ہے۔ اگر فرض کیا کہ جگہ ملتی ہے، پانی میسر ہے، بعض اوقات ایسے ہے کہ بالکل فرض پورے کرتے ہیں۔ خانہ کعبے کے اندر بھی میں نے دیکھا بوڑھے لوگ ہیں، وہ اگر باس میں واش روم میں جائیں واپس آنے تک نماز ہی جاتی رہے گی، چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ ایک چلی پانی لیا تو اس میں ایسے کیا کہ بوندوں کے حساب سے ہاتھ ملے، پھر منہ پہ لگایا، پھر اس میں لگا لیا، چسپاں کیا تاکہ اس میں پانی نظر آئے، پھر سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے۔ اس وقت یہ فرض ہے، اس کی نماز جاتی رہی ہے، نماز جاتی رہے گی۔ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب کھڑے ہو نماز کے لیے، وَاغْسِلُوا، دھو وجوہکم، اپنے منہ کو، وَأَيْدِیَکم، اپنے ہاتھوں کو، عَلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، وَامْسَحُوا، مسح کرو، بِرُؤُوسِکم، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَکم، اور دو پاؤں کو ارجلا کہتے ہیں، عَلَى الْکَعْبَیْن، ٹخنوں تک۔ یہ اطیع اللہ ہے، اللہ کا حکم، مگر ہم نے تابع رسول ہونا ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنا ہے۔ تو اس میں کیا کریں گے؟ وہ وقت کا تقاضا ہے، جیسے مسافر کی نماز، وہ فرض اپنے نصف کر دیں۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سفر کس کے لیے کر رہا؟ اپنے کے لیے، اپنے لیے۔ مگر کیا اگر مسافر ہے تو اللہ رحمان رحیم ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں۔ یہ گنجائش رکھی، اگر نماز جا رہی ہے تو فرض پہ اتفاق کر لیں۔ اگر یہ عادت بنا لیں تو یہ ہرگز وضو نہیں ہوگا، ہرگز وضو نہیں ہوگا، اطیع الرسول کا چونکہ عمل نہیں ہو سکا۔ اس لیے یہ ضروری ہے رکھنا کہ ایک آدمی بوڑھا آدمی ہے تو بوڑھے آدمی کے لیے دیکھو بوڑھے کتنے پیارے اللہ کی۔ اگر رمی کرنی ہے، وہاں رمی کسے کہتے ہیں؟ جہاں شیطان کو گیٹیاں لگاتے ہیں اسے رمی کہتے ہیں۔ اگر وہ جا نہیں سکتا کسی اور سے مروا لے، رمی اور کسی سے کروا لے تو بغیر ہی بیٹھا رہو۔ دوسرا، اگر قربانی کے وقت میں وہاں نہیں پہنچ سکا کسی اور سے ہاتھوں
قربانی کروا لے، اپنا وکیل مقرر کریں، قربانی کروا لے۔ دیکھیں بوڑھوں پہ کتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان ہے۔ اگر چل نہیں سکتا، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو لیٹ کر ہی نماز پڑھ لیں۔ دیکھیں بوڑھے اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اسیر اللہ۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو۔ یہ اللہ کے قیدی ہیں، تو قیدی اللہ کی مرضی کے بغیر آگے پیچھے جائے گا؟ قیدی کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی جو حفاظت میں آ گئے، اللہ کی قید میں آ گئے تو برائی کر ہی نہیں سکیں گے۔ ان کی خدمت کرنا بھی نجات کا ذریعہ ہے، وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کسے؟ جن کے نقش قدم پہ چل کر نجات مل جائے۔ تو آگے پڑھیں تھوڑا سا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے جس طرح ہے ہوں پھر دن بستے چکے تو اے گل اس طرح اس نے تحقیق کر لو بھائی کیا اللہ کے قرآن کریم میں یہ ہے؟ کل نہیں ٹھوکے کم ایک جماعت بنائی تو وہ ایسا اپنے گھر گھر جا کر گھومے، جی ایسے ہوتا ہے، جو ایسے اللہ ہر چیز اللہ دیتا ہے۔ تو یہ یہاں کے کیا اللہ اور اس سے رسول کے سے آگے نہ بڑھے تو اللہ سے کہنا، اللہ تو ہے ہی غالب حکمت والا، وہ تو اس کی شان سے تو آگے بڑھ ہی کیوں نہیں سکتا۔ اس سے کیا مطلب چلا؟ جو اللہ کے رسول سے آگے بڑھیں گے وہی اللہ کے بھی نافرمان، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہو گئے، اللہ سے آگے تو بڑھ ہی کیوں نہیں سکتا۔ جی اللہ دور سے سنتا ہے، یعنی اللہ تو دور سے تو سنتا ہی نہیں، وہ تو قریب ہے۔ یہ جو ہم پکارتے ہیں تو یہ ہے نہیں، اللہ ہر جگہ اگر موجود ہے تو اللہ سے دور ہوگا کیسے؟ کیسے ہوگا اللہ سے دور؟ دور سے سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے، بندہ نہیں سمجھ پائے گا، اللہ سے تو دور ہو ہی نہیں سکتا، تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دیکھ کیسے کیسے گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرنا۔ ہاں جی تھوڑا سا آگے جائیں۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں راستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ ایک مقبول حج کا ثواب ہے صلح کروانے والے کو۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمان رحیم ہونے کا کتنا بڑا شان، کتنی بڑی شان والا۔ تو یہ ہے کہ آپس میں اگر وہ دو لڑ پڑے، اختلاف ہو تو ان کی صلح کراؤ۔ اگر دوبارہ محمد رسول اللہ کی غلامی آتے ہیں تو بس مان لو، مگر ہم کیا ہے، کوئی جماعت اگر وہ جو فنڈ لیتی ہے دوسری جماعت کو وہ نہیں دیں گے۔ عرض کیا کوئی دعوت اسلام ہے تو جماعت اسلام کی وہ نہیں دے گا، یا اللہ بیک والا وہ ان کو نہیں دے گا۔ ہم سارے کے سارے جتنے اپنی اپنی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، اللہ کے دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا ایک اپنا نام پیدا ہو، تو ہم نے تو نام پیدا نہیں کرنا، نام مٹانا ہے۔ جیسے کہ وہ ہے تو ایسے ہی ہے، بابا بلی شاہ نے فرمایا کہ رانجھا رانجھا کردی نہیں میں آپ ہی رانجھا ہوئی، تو وہ رانجھا گزر رہا تھا، اللہ گزر رہا۔ میں دیکھیں مثال کیسی تھی، رانجھا رانجھا کردی نہیں میں آپ ہی رانجھا ہوئی، میں رانجھے وچ تے رانجھا میں وچ فرق نہ رہا کوئی۔ بھئی یعنی اللہ پر رضا پہ سب کچھ مٹا دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، تو پھر کیا، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ ہم کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، اللہ سے اگر مانگی ہے تو اس کی رضا مانگی ہے، اس کی عبادت مانگی ہے۔ نہیں جی نہ مانگنا تو یہی کفر ہے، یاد ہے، نہ مانگنا ہی تو کفر ہے۔
کہ اللہ کو نہیں پتہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ تو کام کیا کرتے ہوں، بینک میں سود کی پرافٹ لاتا ہوں، فتوے دینے میں یہ عالم ہے، حالت کوئی نہیں، کام کیا اور نام کیا۔ بیٹا آپ اسلامیات کے یہ گمان مت کرنا کہ میں کچھ علم پڑھ چکا ہوں، علم اگر پڑھا تو ادب چھوٹ گیا، اگر تو سارا کچھ جاتا رہے گا۔ اپنا نام مٹاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بلند کرو۔ آج تھوڑا سا آگے پڑھ لیں ہمیشہ۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات کی پوری اس صورت میں جو عمل کرتا ہوا زندگی کا آخری سانس ادا کرے گا، یقیناً بات ہے فرشتے بھی اس کا استقبال کریں گے، دوزخ میں نہیں ہو جائے گا۔ ہمیں اس کی بارے میں ہے کہ کسی شکل کس نے بنائی ہے، صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ کسی کی بنائی ہوئی صورت میں کہ اس نے منہ دیکھے نا، منہ کٹے کھراوڑے حال، جس بنایا اس نے کہا کہ میں تو خوبصورت بنایا، میں تو بڑا سا خوبصورت بنایا۔ تو یہ سورۃ والتین میں نہیں پڑھا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، میں نے تخلیق کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیچ میں خوبصورت، احسن اگر خوبصورت، اللہ کہہ رہا ہے میں خوبصورت بنایا تھا، تو اس نے نام رکھنے گئے۔ ہو سکتا ہے جس کا تو نام یہ رکھ رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ سیاہ، اوٹ موٹے، نک چپڑا، پر پسند اللہ کے رسول نے کر لیا تو اللہ نے بھی پسند کر لیا۔ جب معراج ہوا، ایک واقعہ ہے حدیثوں میں کہ وہ ایک حور جو تھی نا، اللہ کے رسول نے پسند ہے، یہ جو بہت خوبصورت حور ہے، یہ بلال کے لیے ہے، پسند کر لیتا ہوں۔ یہ حور کی شادی بلال سے ہو، اس کے دل میں گمان ہے کہ نبی کی امت میں تو بے شمار اور نبی بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں، تو اللہ کے رسول تو اس بات کو جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ بھی جو بلال مان گیا کر تو ہے، اگر بلال مان گیا تو۔ یہ سنا آپ نے، پہلے سنا ہوا ہے نا؟ تو یار سنا ہوا ہے مگر اس پہ ہے نہیں ہے، تو پھر تنقید دوسروں کو کیا ہے کہ اگر بلال مانا تو نخرا گیا نکل گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اور بعض عورتیں ایک دوسرے جل اپنی کوئی پاؤڈر لے نہیں نا، 20-25 روپیہ نا، تو شکل انہیں کوئی نہیں دسنی، اکثری چڑی ہونی ہے، تو وہ لائے ہیں، تو وہ پھر اپنا حسن ظاہر کرنا مردوں کے ایمان کی کینچی ہے۔ اسے پردے کے لیے حکم اسی لیے دیا گیا۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ پردے والی۔ عورت کے لفظی معنی کیا ہے؟ پردے والی۔ کیوں؟ کہ دوسروں کے لیے ایمان کی کینچی نہ بن جائے۔ اس کا ایمان ضائع ہوگا تو گنہگار وہ ہوگی۔ مگر اس وقت آپ نے دیکھا بازاروں میں جانا ہار سنگار کرتے ہوئے، اور اعلیٰ لباس، جوتی وہ پہن کر جانا جس کی 4-6 انچی ایڑی ہو تاکہ میری ایک شان نظر آئے۔ تو جب خامند کا معاملہ آوے تو سر بدے آوے ہیں، مجھے لے لم بگنی ہوں،
جس کے لیے تمہارا حسن تمہاری زینت خامد کے لیے. مرد کی اگر زینت ہے تو عورت کے لیے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے. اس کے علاوہ اگر وہ کہیں بھی وہ آئے گی، دیکھیں یہ میرا جمیل میرا بیٹا ہے جو ہاشمی قریشی خاندان سے انہوں نے شادی کی ہے، ان کو یہ تھا کہ میں اس خاندان کی ہوں، یہ ہے وہ. میں نے کہا یہ یہاں آنے کا فائدہ تب ہے اگر جمیل راضی نہ ہوا تو میرے گھر میں نہ آنا. اگر جمیل راضی نہ ہوا تو میرے گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چلی جانا، جاؤ چاہے چلی جاؤ. میں اس کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے. تمہاری خوبصورتی اور زیب و زینت میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو جاؤ جمیل کو راضی رکھیں. مجھے پتہ چلا کہ جمیل کے سامنے اس نے کو بات کی تو میں اسے منہ پھیر لیا. یار پیروں نے کام کر وہ بات کرنا کہ اجاڑنا ہے. مرد آئے تو عورت کے خلاف، عورت آئے تو مرد کے خلاف. تو پیروں نے کہا میں نے یار ایک لنج کٹنا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.